نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ علیہ العظیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ہسٹری یوٹیوب چینل کی جانب سے میں ندیم ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کو انشاءاللہ قربانی کے حوالے سے یہ ویڈیو پیش کر رہے ہیں، اس میں قربانی کے وجوہات کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں اور اس کے احکامات کیا ہیں، تو ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ ہمارا جو چینل ہے اسلامک ہسٹری، یہ اسلامک اسی طرح کی ویڈیو کے لیے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اسلامک، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور نوٹیفیکیشن کے لیے آپ آل پہ کلک کریں گے تو آپ کو جب بھی ویڈیو آئے گی تو اس کا نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گا۔ تو انشاءاللہ اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو قربانی کے حوالے سے۔ تو یہ جو قربانی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنے لیے ایک بچے کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا پوری کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک بیٹا پیدا فرمایا۔ جب بیٹا بڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے لخت جگر اور نور چشم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور آپ نے اس خواب کا ذکر بیٹے سے کیا تو وہ بھی تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو دونوں باپ بیٹے کی فرما برداری بہت پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا اور حضرت ابراہیم نے اس کو ذبح کر دیا۔ یہ قربانی جو ہے یہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلی آئی ہے۔ سب سے پہلے ان کے جو صاحبزاد تھے دو، ان میں سے ایک قربانی دی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی، جو دوسرے نے جو کھیت میں سے حصہ دیا تھا اس کا وہ قبول نہیں ہوا تھا۔ تو یہ انبیاء کی سنت ہی چلی آئی جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو ایک عمر تھی حضرت ابراہیم کی تقریباً 80 سال، اس وقت انہوں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لخت جگر دیا تھا۔ تو ایسا بیٹا جو اتنی عمر میں پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو آپ نے ذرا برابر بھی اس میں لید و لال سے کام نہیں لیا، اور فوری طور پر اس پر راضی ہو گئے، اور نہ صرف آپ بلکہ آپ نے جب اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے تو وہ بھی اس پر تیار ہوئے، کہنے کا ٹھیک ہے اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو ان دونوں کی اس فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈا جنت سے بھیجا، جس کے بعد وہ حضرت اسماعیل کی بجائے ان کی قربانی کی گئی۔ اور یہ سنت ہے جو جب سے چلی آ رہی ہے ہمارے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، اور یہ پوری دنیا میں قربانی ہوتی ہے۔ اس کا حج سے تعلق نہیں ہے بلکہ ہر ملک کے لیے یہ قربانی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ الحج آیت 37 میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ جن جانوروں کے بدن پر اون ہے اس کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے، تو جو بھی بات ایسی پوچھنے کی ہوتی تو آپ پوچھ لیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں انہوں نے کہا کہ بکری کا ہر بال کے برابر میں ہوگی، لیکن بعض ایسے جانور جن کے بال نہیں ہوتے اون ہوتا ہے،
تو آپ نے انہوں نے صحابہ نے فوراً پوچھا کہ جن کے بدن پہ اون ہے ان کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ ان کے ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی. تو اسی طرح امت کو یہ جواب بھی مل گیا. قربانی ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. قربانی کے جانور پر اون و بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے سینگوں، کھروں اور بالوں کو لے کر آئے گا اور یہ بہت بڑے ثواب کے ملنے کا باعث بنیں گے. قربانی کے جانور کا وزن اس دن 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جائے گا اور قربانی کرنے والے کے اعمال کے ترازو میں رکھ دیا جائے گا، جس سے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. جو ہی خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، کھروں اور سینگوں کو لے کر آئے گا. نیز فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، کیونکہ اس کے خون سے جو ہی پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. نیز وہ جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور پھر اسے 70 گنا زیادہ کر کے تمہارے میزان میں رکھا جائے گا. ان تمام احادیث سے قربانی کی بے انتہا فضیلت اور باعث اجر و ثواب ہونا ثابت ہوتا ہے، لہٰذا جو استطاعت رکھتے ہیں وہ تو ضرور ہی قربانی کریں، اور اگر زیادہ استطاعت ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آل نبی یعنی خاندان نبی کے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین والدین، بھائی بہنوں کے نام پر کر کے ان کا ثواب ان کو پہنچنے کی دعا کریں. جو شخص قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتے، اس کے باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر فرمایا کہ ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. قربانی کون سے لوگوں پر واجب ہے؟ نمبر 1 مسلمان ہونا، غیر مسلم پہ قربانی واجب نہیں. نمبر 2 مقیم ہونا، مسافر پہ قربانی واجب نہیں. بالغ ہونا، نابالغ پر واجب نہیں ہے. عاقل ہونا، اور جو عاقل نہیں ہے، جن کو عقل کا تھوڑا سا مسئلہ تو ان کے پہ واجب نہیں ہے. صاحب نصاب ہونا، اگر نصاب نہیں ہے تو اس پہ واجب نہیں ہے. جس شخص کے پاس قربانی کے تینوں ایام 10، 11، 12 آفتاب غروب ہونے سے ذرا پہلے تک 52.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زیادہ سامان ہو، تو وہ قربانی اس پر واجب ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز اسی مقدار میں ہو، بلکہ اگر تمام چیزیں مقدار ملا کر بھی کسی ایک مقدار کو پوری ہو رہی ہے، یا نقدی اتنی ہو رہی ہے کہ کسی 7.5 تولہ کے برابر ہو رہی ہے، 52 تولہ چاندی کے، تو ان پر بھی قربانی واجب ہے. ضروری نہیں کہ ہر چیز کا یہ نصاب ہو تو ہو، ملا کر بھی سب ہوتے ہیں، تو اگر نصاب پورا ہو رہا ہے تو ان پہ قربانی واجب ہے. اب بات کرتے ہیں جانوروں کی جو خرید و فروخت کے لیے جاتے ہیں منڈی وغیرہ، تو اس میں جو اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم ثواب کے لیے جانور تو لینے جا رہے ہیں، لیکن وہاں جا کے کرتے ہیں کیا کہ وہاں 2-3 نمازیں قضا کر دیتے ہیں. تو اس لیے کہا گیا کہ ایک ثواب کی خاطر دوسرے ثواب کو ضائع نہ کریں. تو ایسے وقت جائیں کہ نماز کا خیال کر کے جائیں، اور جب نماز کوشش کریں وہاں مل جائے وہاں پڑھ لیں، راستے میں پڑھ لیں، گھر آ کے پڑھ لیں، لیکن نماز کوشش کریں کہ ایک بھی نہ چھوٹے. صورت نیت کا درست ہونا، اللہ کی خوشنودی کے عمل میں کسی اور کی خوشنودی شامل نہ کی جائے اور کسی اور کو شریک نہ کیا جائے.
صرف اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اللہ ہی کا خیال کیا جائے، کسی یہ نہ سوچا جائے کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں یا فلاں کیا کرے کہے گا اگر نہیں قربانی نہیں کی، تو اس طرح کی بات نہ کی جائے، ورنہ وہ پھر وہ شریک ہو جائے گا فلاں بندہ بھی۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کیا جائے، شہرت کے لیے نہ کیا جائے، نہ ریاکاری ہوگی، نہ اپنے اوقات سے بڑھ کر لوگوں کے مقابلے کے لیے، اور نہ کم لے کر اللہ کے لیے خرچ میں کنجوسی کرے، یا تو نہ اپنے اوقات سے بڑھ کر لے جانور لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہ جو ہے وہ اگر وہ لے سکتا ہے اس کی اوقات ہے تو اسے کم میں کنجوسی نہ کرے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کر رہا ہے تو اس میں کنجوسی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور خوشی کے ساتھ دل کے ساتھ پیسہ خرچ کرے، یہ نہ سوچے کہ اس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور کنجوسی ہو کر ہچکچا کر نہ کرے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ وہ قربانی کا جانور لے اپنے پیسوں سے۔ پیسے پھر حلال ہونے چاہیے، ظاہر حلال تو کوئی چیز بھی جائز نہیں ہے، کھانا پینا بھی نہیں ہے، تو یہ تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پیسہ ضرور حلال ہونا چاہیے۔ اب جانور کس طرح کا ہو، جانور کا انتخاب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قربانی کی جا رہی ہے، اس لیے جانور عمدہ، موٹا تازہ، صحیح سالم اور عیبوں سے پاک ہونا چاہیے۔ قربانی کے جانور 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اونٹ نر و مادہ، اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، کم از کم عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ گائے بھینس نر مادہ، اس میں بھی 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، 2 سال کم از کم ان کی عمر ہونی چاہیے۔ بکرا بکری، بھیڑ مینڈا دمبا نر مادہ، یعنی بکرا بکری تو 1 سال کا ہو، اور جو دمبا مینڈا وغیرہ ہیں یہ 6 ماہ کے بھی ہوں، لیکن اتنے تندرست ہوں کہ اگر وہ 1 سال میں ملایا جائے تو وہ دیکھنے میں ان کے برابر لگیں، تو یہ 6 ماہ کے بھی چل جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو بکرا بکری بھیڑ منڈا وغیرہ یہ سب ایک افراد کی طرف سے قربانی ہوگی، ان میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے آنکھ کان خوب اچھی طرح دیکھ لیں۔ تو جو چیزیں دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 سینگ، جس جانور کے 1 یا 2 سینگ جڑ سے اکھڑ گئے ہوں اور اندر کی مینگ بھی ختم ہو گئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہوں اس کی قربانی صحیح ہے۔ اگر 1 یا دونوں سینگ کچھ ٹوٹے ہوں مگر اس کا اثر جڑ تک نہ ہو تو اس کی قربانی صحیح ہے۔ اگر سینگوں کا کھول اترا ہے تو ابھی قربانی صحیح ہے۔ کان، جس جانور کے پیدائشی 1 یا دونوں کان نہ ہوں اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کے کسی 1 کان یا دونوں کا تہائی سے زیادہ حصہ کٹ گیا ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ آنکھ، جو جانور اندھا ہو یا بالکل کانا ہو یا اس کی آنکھ کی تہائی سے زیادہ روشنی نہ ہو اس کی قربانی صحیح نہیں۔ بھینگی آنکھ ہو تو قربانی صحیح ہے۔ ناک نہ ہو یا کٹ چکی ہو تو قربانی صحیح نہیں ہے۔ دانت، جس جانور کے بالکل دانت نہ ہو یا گر گئے ہوں یا گھس گئے ہوں وہ چارہ نہ کھا سکتا ہو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ زبان، جس جانور کی پوری یا تہائی سے زیادہ زبان کٹی ہو اور وہ چارہ نہ کھا سکے تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کی قربانی صحیح ہے مگر جان بوجھ کر ایسا نہیں لینا چاہیے۔ رسولی والے جانور کی قربانی صحیح ہے۔ دم، جس جانور کی پیدائش ہی سے دم نہیں اس کی قربانی صحیح نہیں، یا دم تہائی سے زیادہ کٹ گئی تو بھی صحیح نہیں ہے۔ ٹانگ، اگر جانور صرف 3 ٹانگ سے چلتا ہے، چوتھا یا تو نہیں ہے یا پھر وہ اس سے چل نہیں سکتا یا وزن نہیں دے سکتا تو اس کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ گوشت کی تقسیم کے بارے میں، کہ قربانی کرنے والا اپنے جانور کے گوشت کے بارے میں مکمل اختیار ہے کہ وہ سارا گوشت خود رکھ لے یا سارا تقسیم کر دے یا خیرات کر دے، مگر بہتر ہے کہ سارے گوشت کے 3 حصے کر لے، 1 خود رکھ لے، 1 رشتہ داروں کو اور 1 خیرات جو مستحق ہیں محتاج ہیں ان کو خیرات کر دے۔
اگر بڑے جانور میں 7 حصے دار ہیں تو پھر ان کے درمیان توڑ کر گوشت تقسیم کرنا چاہیے، اندازے سے نہیں۔ ہاں اگر سب ایک ہی گھر والے ہوں، ایک ہی جگہ کھاتے پیتے ہوں، ایک ہی جگہ رہتے ہوں تو پھر اس کے لیے تولنا ضروری نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ذبح سے پہلے جن باتوں کا خیال کرنا چاہیے ان کے بارے میں، کہ نمبر 1 جانور کو چارہ کھلا لیں، پانی بھی پلا لیں، یہ مستحب ہے۔ نمبر 2 چھری تیز ہو، کن چھری سے ذبح کرنا مکروہ ہے، اور جانور کے سامنے بھی چھری تیز نہ کی جائے، سامنے تیز کرنا بھی مکروہ ہے۔ جو افراد قربانی کر رہے ہیں ان کا جانور کے قریب ہونا ضروری ہے۔ جانور کو جو بھی چیزیں پہنائی گئی ہیں وہ اگر سب اتر سکتی ہیں اتار لیں اور ان کو صدقہ کر دیں۔ رسی خود بھی استعمال کر سکتے ہیں اور قصائی کو بھی دے سکتے ہیں۔ قصائی حضرات ان باتوں کا خیال کریں۔ نمبر 1 ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کریں کیونکہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ چھری پہلے سے ہی تیز کر لیں، گرانے کے بعد جانور کے سامنے چھری تیز کرنا یا کن چھری سے ذبح کرنا مکروہ ہے۔ جانور کو ذبح کی جگہ پر سختی سے گھسیٹنا اور کھینچتے ہوئے لے جانا مکروہ ہے، خاص طور سے پیچھے کی ٹانگوں کو آگے کی طرف کھینچنا مکروہ تحریمی ہے۔ جب قصائی جانور کو گرا دے تو تالیاں بجانا، سیٹی بجانا سخت منع ہے۔ یہ عبادت ہے اور اس میں ایسی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جانور کبھی لات بات بھی مار دیتے ہیں اس پہ بھی ہنسنا نہیں چاہیے۔ جانور کو گراتے ہوئے ٹانگ ٹوٹ جائے یا کوئی عیب پیدا ہو جائے تو بھی قربانی درست ہوگی۔ جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے، قصائی کا منہ بھی قبلے کی طرف ہونا سنت ہے۔ ذبح کا مسنون طریقہ: ذبح کرنے والا اپنا دائیں پاؤں جانور کے پہلو میں رکھتے ہوئے دل میں یہ نیت کر لے کہ میں اپنی طرف سے یا اپنے تمام شرکا کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ قربانی کرنے والا اگر صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہے تو کافی ہے۔ اگر 2 افراد چھری چلا رہے ہوں دونوں کے لیے یہ پڑھنا ضروری ہے۔ جو جانوروں کو پکڑے ہوئے ہوں ان کے لیے ضروری نہیں، لیکن جو چھری جن کے ہاتھ میں چھری پھیر رہے ہوں ان کو ضرور یہ کہنا چاہیے بسم اللہ اللہ اکبر، کم از کم۔ وہ دعا بھی ہے، دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، کم از کم یہ تو ضرور کہنا چاہیے۔ زندہ جانور کا کوئی عضو ناجائز اور حرام ہے، لہٰذا ذبح کے بعد جانور جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے تب تک اس کا کوئی عضو الگ نہ کیا جائے، ورنہ وہ عضو کھانا جائز نہیں ہوگا۔ ٹھنڈا ہونے سے پہلے جانور کی کھال کھینچنا ناجائز اور حرام ہے، اس لیے جو قصائی حضرات ہوتے ہیں وہ بہت جلد بازی کرتے ہیں، جانور ٹھنڈا نہیں ہو پاتا اور وہ فوراً کوشش کرتے ہیں کھال اتار لیں، بوٹیاں بڑھا لیں۔ تو بالکل جو قربانی کروا رہے ہیں ان کا یہ لازم ہے کہ وہ اس بات کا خیال کریں کہ جب تک جانور ٹھنڈا نہیں ہوتا نہ اس کی کھال اترے اور نہ اس کا گوشت اتارا جائے، کاٹا جائے، ٹھیک ہے۔ قربانی کا گوشت فروخت کرنا حرام ہے، قصائی کو اجرت میں بھی نہیں دیا جا سکتا۔ گوشت کس کو دیں؟ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دینا جائز ہے۔ حلال جانور میں مندرجہ ذیل 7 چیزیں حرام ہیں، یہ نہیں کھا سکتے۔ نمبر 1 بیتا خون، نمبر 2 نر کی پیشاب گاہ، نمبر 2 مادے کی پیشاب گاہ، نمبر 3 غدود، نمبر 5 مثانہ، نمبر 6 پتا اور نمبر 7 کپڑے۔ یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی قربانی کے حوالے سے۔ ہم نے آپ کو کافی احکامات بتائے، ہر طرح کے جانور کے بارے میں بھی، خریدنے کے بارے میں بھی، اس کی اقسام کے بارے میں، اس کی عمر کے بارے میں بھی، اور ذبح سے پہلے اور ذبح کے بعد کے احکامات بھی بتائے، قربانی کا طریقہ بھی بتایا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ قربانی کے دنوں میں کافی کام آئے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اسلامک ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ اسلامک ہسٹری بائی ندیم ریاض۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔